أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. دعا پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها. آمین یا رب العالمین. آیت نمبر 102 سے پڑھانا ہے نا. ماشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا. یہ حرف ندا ہے. ایہا اے وہ لوگو، الذین جو لوگ، آمنوا ایمان لائے ہوں. جو مسلمان بن گئے ہو یا مسلمان کا نام رکھ لیے ہو تو کیا کرو؟ آمنوا اتقوا اللہ. اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو. حق کا تقاتہ ہی، جتنا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. تقاتہ ہی، اس سے کس سے؟ اللہ سے. ہاں، جتنا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. ابھی یہاں پر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جو مسلمان ہو یا ایمان لائے ہو، جو آخرت پر یقین رکھتے ہو، جو جنت و جہنم پہ یقین رکھتے ہو، تمام کل کائنات کا مالک اللہ تعالیٰ کو سمجھتے ہو، اور ہاں اسی کے احسان کے تلے دبے ہوئے ہو، اس سے ڈرنا. اصل میں ڈر ایک ہوتا ہے نا کہ کسی چور سے، ڈاکو سے ڈر کے بھاگنا ہے نا، لوٹیرے سے. مگر ایک ڈر وہ ہوتا ہے کہ جس کو کہتے ہیں کہ کسی کا اتنا احسان ہو اور اندر سے یہ کیفیت ہو کہ کہیں میرے کسی عمل سے اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے، جو میرا محسن ہے، جس نے فلاں فلاں وقت میں میرے ساتھ یہ اور یہ اور یہ کیا، تو اس کو بھی ہم ڈر کہتے ہیں. اردو میں تو اصل میں استعمال نہیں ہو پاتا نا، کوئی بھی زبان کسی زبان کا یہ ترجمہ کر نہیں سکتی ہے. تو وہاں اس میں یہ چیز چھپی ہوئی ہے کہ جس رب کے احسان تلے دبے ہو. کوئی چیز ہمارے قبضہ قدرت میں ہے، کچھ پتہ چلتا ہے؟ کچھ نہیں پتہ چلتا. ہم اور رہتے اس طرح سے جیسے کہ ہم ہی سب چیز کے مالک ہیں. تو جس رب کا احسان ہے، جس کے احسان تلے دبے ہوئے ہیں، ہمیں یہ فکر ہونی چاہیے کہ میرا عمل ایسا نہ ہو جو میرے محسن کو ناراض کر دے، جو میرے اوپر اتنا احسان کیا ہے. کبھی کبھی دیکھیں ہم لوگوں کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے، ابھی کوئی اپنے کام والی یا کوئی اپنے ماتحت لوگ ہیں، اگر کسی وقت ان کے آڑے وقت میں اسی بچی کی شادی کرا دیا یا اس کے آڑے وقت میں تھوڑا کچھ روپے پیسے سے مدد کر دی، تو اگر وہ ہمارے سامنے کبھی برابر آنکھ ملا کے بات کرے تو کہتے دیکھو اس کی اوقات، میں نے اس کے ساتھ کیا 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 اور یہ اسے ذرا بھی نہیں میرا لحاظ ہے. تو اصل میں اپنے رب کا لحاظ کرو، اپنے خدا کا لحاظ کرو کہ حق کا تقاتہ ہی، کتنا؟ جتنا کہ اس کا حق ہے. اس کے حق کو سوچو کہ کتنا کروں. حق تو یہ ہے کہ وہ کسی نے کہا نا کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. جان دی ہوئی اسی کی تھی، کون سے احسان کر دی؟ جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. کچھ کر کے بھی لوگ اس میں تھے کہ ایسی دل کی تڑپ تھی جیسے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
زخمی ہیں، زخم ہو کے آ گئے ہیں، اور انہوں نے اللہ اتنے زخمی ہیں کہ ایک خیمے میں اللہ کے رسول نے ان کو یہ اپنے یہ مسجد نبوی کے قریب خیمہ لگوایا تاکہ سعد بن معاذ کو میں دیکھ لوں. یہ قبیلہ خزرج کا سردار تھا، تو تاکہ میں ان کی عیادت کر سکوں. اور رات کو کیا ہوا کہ وہ زخم کہاں سے کھلا کہ وہ اس میں سے پورا خون بہہ کے دوسرے خیمے والوں نے بتایا کہ اس خیمے سے خون بہہ رہا ہے. اس کنڈیشن میں کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، بندہ سوچتا کہ چلو اب تو کچھ تھا ہی نہیں میرے پاس، جو تھا وہ میں نے اپنے رب کی راہ میں لگا دیا، جان تھی وہی. پھر مگر اب وہ اندر سے تڑپ دیکھو کہ کاش آپ اللہ کے رسول سے کہتے ہیں اللہ کے رسول اگر بنو قریظہ سے جنگ باقی ہے یا قریش سے جنگ باقی ہے تو میرے لیے دعا کریے کہ اللہ مجھے زندگی دے کہ میں اور کروں، اور اگر ختم ہو چکی ہے تو یہی زخم میری شہادت کا ذریعہ بن جائے. یہ دل کی کیفیت ہوتی تھی لوگوں کی کہ کیا کر لوں، کیسے راضی کر لوں، کیسے اس کا حق ادا کر دوں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ولا اور نہ ہی تمو یہ موت، تم کو موت نہ آئے تم کو، الا مگر یہ کہ وانتم تم مسلمون، تم اسلام کی حالت میں ہو. یہ جو ہم تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ دعا کریے کہ کلمے والی موت، دعا کرتے ہیں نا، بہت بڑی بات ہے، دعا کرنا بھی چاہیے، لوگوں سے کہنا بھی چاہیے کہ اللہ وہ اختتام جو ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے ہونا تو ہے. ایسا تو ہے نہیں کہ کسی کو فلاں بیماری ہوئی فلاں کو نہیں بھی ہو سکتی ہے، مگر موت کے بارے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں کو موت آئی ہے اور ہمیں اور آپ کو نہیں آئے گی. دعا مانگتے ہیں نا، دیکھو مانگنے والے کیسے تھے. اللہم اعنی علی غمرات الموت و سکرات الموت، پہلے سے مانگ کے رکھنا چاہیے نا، اس اسٹیج سے گزرنا ہے نا. پیچھے والی بھیڑ ہمیں چھوڑے گی نہیں، آپ کو چھوڑے گی نہیں، اس دروازے میں داخل کر کے ہی چھوڑے گی، ریٹرن تو آنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ابھی دیکھیں وہ پل پہ کیا ہوا، کون ریٹرن آنے کے لیے کوئی سوچ سکتا تھا؟ نہیں آنے دیتے لوگ. تو یہ موت کا دروازے کو بھی جب بھیڑ پیچھے لگی ہوئی ہے جانے والوں کی تو ہمیں اور آپ کو بھی ڈھکیل دیا جائے گا. تو اس وقت کے لیے ہمیں آج دعا، جیسے ہم بہت پلاننگ کرنے والے لوگ ہیں نا، بڑی لمبی پلاننگ کرتے ہیں، یعنی ہمارے اندر وہ چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ کوالٹی رکھی ہے کہ ہم اپنے مستقبل کی فکر کریں، مگر اس کوالٹی کو ہم کہاں تک محدود رکھتے ہیں؟ یہ دنیا تک محدود رکھتے ہیں. اس پلاننگ کو، اس دماغ کو، اس کوالٹی کو ہم استعار کریں کہ اپنا اصل مستقبل، کہ جہاں سے لوگ آنکھیں بند کرتے ہیں اور تو وہاں پر اس دنیا میں آنکھیں کھل جاتی ہیں. تو اس مستقبل کے لیے ہم نے دیکھیں کیسی دعائیں مانگی گئی ہیں کہ اللہم اعنی، اے اللہ مدد فرما، علی غمرات الموت، جب موت کا وہ چھا جائے گا، موت کی غشی چھا جائے گی، وہ سکرات الموت، اس موت کی غشی میں اللہ تعالیٰ تو مدد فرما. اور وہ سکرات الموت، جب نہ سانس اندر جانے کے لیے تیار ہو، اگر کسی طرح چلی گئی تو واپس آنے کے لیے تیار نہیں تھے. وینٹیلیٹر بھی کتنی دیر کام کرتا ہے جب تک کہ اس کی سانسیں گنتی میں باقی رہتی ہیں. تو ہمیں دعا مانگنی چاہیے. اس کا دو فائدہ ہوتا ہے. ایک تو فائدہ یہ ہے کہ جب ہم یہ دعا مانگیں گے کہ اللہم اعنی علی غمرات الموت و سکرات الموت، تو ہمیں اپنی موت یاد آئے گی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دنیا کی جو زنگ لگتے ہیں دلوں کو نا، تو کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جیسے کہ پانی گرنے سے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے. یہ حدیث بڑی مستند حدیث ہے. تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول جب زنگ لگ جائے تو کیسے ماجا جائے، اسے کیسے دھویا جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کثرت و ذکر الموت و تلاوت القرآن. یہ وہ کاتھا، یہ وہ صابن اور یہ وہ تار ہے اسٹیل کا جس کو تم لے کے ماجو گے تو پھر وہ دل چمک جائے گا، پھر اس میں گم نہیں ہو پائے گا. مجھے اپنی منزل سے سروکار ہے نا. مجھے یہ پڑاؤ پر کہیں پڑاؤ ڈال دیا تو اسی کو میں نے نہیں سمجھ لیا نا کہ یہ میری منزل ہے. یہ تو ایک اسٹیشن ہے، ٹھیک اسٹیشن سے کچھ خرید لیا، مگر میرے اترنے والے اسٹیشن تو یہ نہیں تھا.
مجھے تو اٹینشن رہنا ہے, میرا سامان بندھا ہوا رہنا ہے, مجھے تو یہ نہیں کہنا کہ چلو سارے اتر رہے ہیں تو میں بھی اتر جاؤں. کیا ایسا اترتے ہیں کیا؟ نہیں اترتے ہیں. ہمارا منزل طے شدہ ہوتی ہے. تو میری بہنیں یہاں پر یہ کہ وہ وَلَا تَمُوتُنَّ, تمہیں موت نہ آئے, وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. اب یہ دیکھیں کہ کسی چیز کا اختتام اصل میں اہم ہے, کسی چیز کی اینڈنگ. اب یہ وومنس کانفرنس ہو رہی ہے, اب اس میں سب کچھ اندھیرے میں, کونے میں, کترے میں, کون کہاں کیا کر رہا ہے, کون کا کیا کرے گا. ابھی اس کے ضمن میں ابھی تو 16-17 یہ دسمبر کو کانفرنس ہوں گی, مگر اصل میں یہ کرنا ہمارا مقصد نہیں تھا. جو 5-6 میٹنگ ہوئی ہماری خواتین, اللہ ہم سب کے وقت میں برکت دے کہ بہرحال وقت لگا رہی, کر رہی, اپنی صلاحیتوں کو جو آتا ہے نہیں آتا کوشش کر رہی. مگر حقیقت میں یہ ہے کہ وہ کرنا ہمارا مقصود نہیں. ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہمارا مقصد تو یہ تھا کہ وہ اینڈنگ, اختتام اچھا ہو جائے. اور اختتام اسی کا اچھا ہوتا ہے, یعنی جو کہتے ہیں نا کہ مومن کی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ وہ سب محنت کرتا ہے, کوشش کرتا ہے, مگر اس پر بھروسہ نہیں کرتا. سارے یہ واکنگ کرنے والے لوگ, سارے ڈائٹ کرنے والے لوگ, سارے ہاسپٹل میں چیک اپ کروانے لوگ کبھی یوں چلے جاتے ہیں, ان کو پتہ نہیں, ان کو حیرت ہوتی کہ مجھے کیوں یہ ہوا. تو توکل یہ نہیں تھا, ہمیں جو کرنا وہ ہم کریں گے. ہم ہاتھ پہ ہاتھ, توکل کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کچھ بھی نہ کریں, ہم بازار ہی نہ جائیں, ہم توکل کریں کہ اللہ کھلانے والا ہے. تو کیوں بازار جاتے ہو, کیوں سبزی لاتے ہو, کیوں کاٹتے ہو, کیوں پکاتے ہو؟ اس لیے کہ یہ تم کرو گے, اور وہ لقمہ منہ میں ڈلوا دینا وہ اس کا کام ہے. ڈلوا دے تو ڈلوا دے, نہ ڈلوائے تو رکھا رہ جائے, ہے نا. تو یہ چیز اصل میں یہاں پر یہ بتائی جا رہی ہے کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, کہ اینڈنگ دیکھو, اینڈنگ کیا ہو رہی ہے, تم اس طرح نہ مرو کہ تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے. تو اصل کیا ہے کہ اختتام. کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ آخری وقت ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بستر پر, اب کہاں کوئی بستر پر پڑتا ہے کہ جو لوگ خاندان اور یہ اور وہ سماؤ ملو کرو, اس کو بھی تو توبہ استغفار کا وقت ملتا تھا. اب کیا ایسا ہوتا ہے؟ اب اینڈنگ کیسی ہو, آخری وقت. دیکھیں کبھی انسان جب اس کو عادت ہوتی ہے, جب اللہ سے نہیں ڈرتا ہے, تو اس کو پتہ ہے کیا کہ آخری وقت میرا کب ہے. تو کوئی ایسی کام میں نہ مصروف ہو کہ رنگے ہاتھوں مجرم پکڑا جائے. ایک ہوتا ہے نا کہ پوری شواہد اور ثبوت کے ساتھ یہ کورٹ میں لوگوں کی گواہیوں سے ایک مجرم, اس میں چانسز ہوتے ہیں شاید کہ یہ گواہیاں جھوٹ بھی ہو سکتی ہیں, مگر جو اس پہ وہ اریسٹ کرنے والا خود جرم کرنے دیکھتا ہے, کوئی گواہی کی ضرورت نہیں ہے, کوئی شہادت کی ضرورت نہیں ہے, وہ اس کو رنگے ہاتھوں پکڑا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم تو مسلمان, ہر دم مسلمان ہیں. جب ایک چور چوری کرتا ہے تو کیا وہ مسلمان ہوتا ہے نا. جب ہم دوسروں کی برائیاں کرتے ہیں تو کیا ہم مسلمان ہوتے ہیں؟ کیا جب ہم دوسروں سے بدگمانیاں کرتے ہیں تو کیا ہم مسلمان ہوتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ اکذب الحدیث, گمان جو کر لیا جاتا ہے نا, کتنے ہمارے معاشرے میں گمان کی بات ہے. ایک بہت اچھی خاتون جو بہت دینی اور دیندار, مگر اللہ تعالیٰ سے حالات کبھی کسی پر نہ لائے, انسان کا ایمان ڈاواڈول ہو جاتا ہے کبھی. اب کوئی ایسے کام ہے جو ان کے ہو نہیں رہے تھے, اب انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ سلمہ پا ایسا لگ رہا ہے کہ فلاں ان کا خیر خواہ نہیں ہے. تو اس بچی کو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ان کے خاندان والوں نے کچھ کر دیا, کچھ رکاوٹیں ڈال دی. تو کیا ایسا سوچنا صحیح ہے؟ میں نے کہا تم تو اتنا جانتی ہو, تمہیں پتہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو گمان سے بچو, اور گمان میں اچھا گمان بھی ہوتا ہے, حسن ظن بھی ہوتا ہے, سوء ظن بھی ہوتا ہے. کیونکہ یہ گمان جو ہے, سوء ظن جو ہے, یہ اکذب الحدیث کہتے ہیں کہ بہت بڑا جھوٹ ہے. یہ جھوٹ کیسے ہے؟ ایک گمان ہم نے ٹھان لیا, ہم نے گمان کر لیا آپ کے بارے میں کہ یہ آپ ہی نے کیا ہوا ہے, یہ جادو کیا ہے آپ نے, یہ میرا بھلا نہیں دیکھتے ہیں, مجھے یہ کھلا دیا تو مجھے وہ پلا دیا, کسی نے کچھ کر دیا. یہ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے؟ کوئی ثبوت نہیں ہے. کل قیامت میں اگر وہ بندہ کیا ہے تو نہ کیا ہے,
اگر نہیں کیا ہے، میں سوچتی ہوں اگر مان کے چلو اگر نہیں کیا اور قیامت میں آپ کیا کہتے ہیں، یہ تو سیدھے سیدھے بہتان ہے. اور اتنی نہیں ہوتا، پھر آپ نے وہ طے کر لیا نا کس نے کیا ہے، تو آپ کا جو اخلاق اور کردار اور کیریکٹر معاملات پھر اسی بیس پہ ہوتے ہیں جو آپ نے طے کیا ہے. اچھا تم نے کیا ہے نا، تو اس لیے تم اس بات کی مستحق نہیں ہو کہ تمہارے گھر میں آؤں جاؤں، تمہارے شادی بیاہ میں شریک کروں، یا تمہاری باتیں تمہاری برائیاں میں گلی گلی کوچے کوچے کروں. یہ سب کیا ہوتا ہے؟ اس گمان کو جو ایک آپ نے طے کر لیا ہے. اس لیے اللہ کے رسول تو جب بدگمانی کرتا ہے انسان کسی سے تو کیا، اب کسی کا چپل کہتی ہوں کوئی باہر ہے پہن کے کوئی چلا گیا ہے، اب اس میں دو باتیں بھی ہم سوچ سکتے ہیں. ہم پہلا گمان، اللہ کے رسول نے کہا کہ پہلے حسن ظن کیا کرو، اچھا گمان. ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہے غلطی سے پہن لیا ہو، ہے نا، ہو سکتا ہے اس کا بھی شاید ایسا رہا ہو، اچھا کوئی ثبوت بھی نہیں ایسا نہیں تھا، ہو سکتا ہے کسی بات کی دھنکی میں رہے ہوں گے. کچھ لوگ ایسی خبط الحواس ہوتے ہیں، پہنے اور نکل لی، اس کی نیت چوری کی نہ ہو، کل لے آئے گی بھلے بھی نہ لائے، تو مگر ہم تو اس کا یہ گمان کریں گے نہیں چوری نہیں کرے گی. تو ہمارے دل کی کیفیت دیکھو کیا ہوگی اس وقت. اور جب ہم ایک کینہ پھانس کے رکھیں گے تو اس وقت ہمارے دل کی کیفیت کیا ہو. دیکھو ایسی ہے، قرآن پڑھنے آتی ہے اور یہ کرنے آتی ہے اور وہ کرنے آتی ہے، یہ دیکھو چپل پہن کے میرا چلی گئی. تو یہ کیا ہوتا ہے، یہ بہت ایک جڑ ہے اور جس کو ہم لوگ لائٹ لیتے ہیں. یوں ہی تو کہتے ہیں نہیں میں اپنے سے نہیں کہتی ہوں، میں تو فلاں کے پاس گئی تھی جو علم غیب جانتا ہے. یہ دوسرا گناہ کیا آپ نے. وہ غیب کا علم جانتا تھا، وہ میرے اور آپ جیسا انسان جس نے یہ بتایا کہ تمہاری پڑوسن، تمہاری جٹھانی، تمہارے خاندان والے تمہارا بھلا نہیں چاہتے، انہوں نے یہ کیا ہے اور یہ کیا ہے. وہ کس بنیاد پر وہ کیا جبریل آتے؟ اللہ کے رسول کو تو پتہ ہی نہیں رہتا تھا کہ اونٹنی کدھر گئی آپ کی، اللہ ہی کہ اللہ تعالیٰ انہیں خبر دے دے. تو اب وہ یہودی سب ہنستے تھے نا، اے دیکھو پیغمبر آسمانوں کی خبر لاتے ہیں، اونٹنی گم ہو گئی، پتہ ہی نہیں کہاں چلی گئی. تو آپ نے کہا کہ میں کہاں کہتا ہوں کہ میں علم غیب جانتا ہوں، میں نہیں جانتا. جو اللہ بتا دیتا وہ جانتا ہوں، جو نہیں بتاتا وہ نہیں جانتا ہوں میں. تو وہ بندہ کیسے جانتا ہے کہ آپ کی پڑوسن نے کیا ہوا ہے؟ وہ عورت جو آتی تھی نا وہ اس نے کیا ہوا ہے. آپ کے سسرال والے آپ کی خیر خواہی نہیں کرتے نا، انہوں نے کیا ہوا ہے کہ آپ سکھ سے ناچ گئے. اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، ان الحیات خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے پیدا کیا ہے یہ موت اور حیات، ہم دیکھنا چاہتے ہیں، اچھے حالات لا کر بھی برے حالات لا کے ہم تمہیں آزمانا چاہتے ہیں. وہ رب کدھر چلا گیا؟ وہ خدا کدھر گیا؟ چھوڑ دیا اس کے والے. یہاں تک لوگوں نے کہہ دیا کہ فلاں نے یہ کر دیا تھا، اس سے ان کی موت ہو گئی. کچھ ایمان باقی رہا؟ تو ہم نے کیا کہا؟ ہم نے یہ کہا کہ موت و زندگی کے مالک جو ہے وہ ایک عورت تھی. کتنا بڑا جرم ہے یہ ہم لوگ کہتے ہیں شرک نہیں کرتے. کہ اللہ کو نعوذ باللہ سائڈ میں ہٹا کے اللہ کہتا ہے کہ میں مالک ہوں موت و زندگی کا، میں کہتی ہوں نہیں اس عورت نے. تو یہاں پر یہ کہتے ہیں جب وہ بدگمانی کرتا ہے تو کیا وہ مسلمان ہوتا ہے؟ یہاں پر کیا کہا گیا ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں جب کوئی کسی کا حق چھینتا ہے، جب کسی پر ظلم کرتا ہے تو کیا وہ مسلمان رہتا ہے؟ جب انسان نماز سے غفلت برتتا ہے، وقت ہو گیا ہے، اذان ہو رہی ہے، دل نہیں چاہ رہا ہے، شیطان خوب ہاتھ پاؤں دباتا ہے، کہتا بیٹھ جاؤ، رک جاؤ، ابھی تھوڑی دیر پڑھ لیں گے، ابھی تھوڑی دیر پڑھ لیں گے، ابھی تھوڑی دیر پڑھ لیں گے. کس کے دربار میں حاضری کرے تھوڑی؟ کس کی پکار پر؟ اللہ کے رسول تو بیوی بچے گھر. ادھر بلال نے جب کہا حیا علی الصلاح، آ جاؤ نماز کی طرف، حیا علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف آ جاؤ، یہ فلاح ہے. تو اللہ کے حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اٹھتے تھے جیسے ہمیں پہچانتے ہی نہیں. ہمارے گھر میں کوئی مہمان ہے، کیا وہ نماز قضا ہوگی، وہ مہمان آ گئے تھے. آپ جرأت کرتے، آپ ہمت کرتے، اس لیے نہیں کرتے نا. وہ بولے کہ یہ دیکھو یہ مجھ کو دکھانے کے لیے یہ اٹھ رہی ہے. تو کیا میں یہ کہنے کے لیے اپنے رب کی دربار کی حاضری کو میں یہ آپ سے ڈر جاؤں کہ آپ کہیں گے کہ ہاں یہ دیکھو ریاکاری کرے، یہ دکھانے کے لیے پتہ نہیں ایسے پڑھتی ہیں کہ نہیں پڑھتی ہیں، اور میں آگے تو مجھے چھوڑ کے جا کے نماز پڑھنے لگی. یہ کہنے کے لیے کہنے والے تو لومۃ لائم. قرآن کہتا ہے مومنین کی صفت بیان کرتا ہے کہ وہ ملامت کرنے والوں کی ملامت سے نہیں ڈرتے.
یہ قرآن میں مومنین کی صفت سورہ فرقان میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گی. کیا آپ کی ملامت سے میں ڈر جاؤں؟ اللہ کے دربار کی حاضری چھوڑ دوں؟ میں نہیں چھوڑوں گی. تو یہ جب انسان غفلت کیا ہے، ابھی مارکیٹ جا رہا ہے اور سوچتا ہے کہ چلو بھی آ جاؤں گے مغرب کے وقت تک، منڈے مارکیٹ میں چلے گئے اور مغرب کے وقت ہو گیا. نہیں، ارادہ تو تھا. یہ غفلت ہے. جان بوجھ کر چھوڑنا یا غفلت سے، نتیجہ دونوں کا ایک ہوتا ہے. میں اکثر بتاتی ہوں، دودھ آپ نے جان بوجھ کر نہیں رکھا ہے، آپ تو پیسہ دے کے لائی ہیں، اس کو فل فلیم پر رکھ کے آپ نہیں آگے بیٹھے جانے دو ابلنے دو. آپ کی نیت اچھی تھی مگر آپ کیا ہو گیا؟ غافل ہو گئے. آپ غافل ہو گئے تو نتیجہ دونوں کا کیا ہوا کہ جو جان بوجھ کر رکھا تھا اس کا بھی دودھ بہہ گیا، اور جو نہیں جان بوجھ کر کیا تھا، غافل ہو گیا تھا، اس کا بھی بہہ گیا. تو یہاں پر ہوتا ہے کہ غفلت ایک دم چوکنے رہنا اس کے لیے. اور یہ اصل بات کیا ہے کہ، اور ایک بات اور اس میں ہے کہ وانتم مسلمون، تمہیں موت نہ آئے. اینڈنگ جو ہوتی ہے نا میری بہنیں، کبھی کبھی انسان تھوڑا بہت کام کر لیتا ہے نا، سچ عجیب سا یہ نفس بھی ہے، شیطان بھی ہے، تو اندر سے ایک بات کیا ہوتی ہے، چلو اللہ کا شکر ہے میں تو اتنا بھی کر رہی ہوں، اور اتنے سارے لوگ تو کچھ بھی نہیں کرتے. اب وہ تسلی دے رہا ہے، اب تسلی دے رہا ہے. ارے ہم سے اوپر بھی تو کبھی آنکھ اٹھا کے دیکھو کہ لوگوں نے کیا کیا. کیا کچھ بیچا اپنے رب کے ہاتھ؟ کچھ بچا کے نہ رکھا، پورا لگا دیا. چاہے وہ زندگی ہو، چاہے وہ وقت ہو، چاہے وہ مال ہو، چاہے وہ شہرت ہو، چاہے وہ دوستی ہو، چاہے رشتہ داری ہو، چاہے ماں باپ کا تعلق ہو، ساتھ دینا بے وقاص. یا آپ یہ دیکھیں، امین الامت ابو عبیدہ بن جراح، باپ سامنے تھا. وہ کہتے ہیں نا کہ جب باپ سامنے تھا جنگ بدر، بہت بڑا عذر تھا. یہ کسی اور صحابی سے کہتے تھے کہ تم جاؤ لڑو اس سے، میں نہیں لڑوں گا. مگر آپ دیکھیں، حضرت ابو بکر کے صاحبزادے بعد میں حضرت ابو بکر سے بات کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ جنگ بدر میں بیٹا وہاں سے آیا تھا، یا مکہ سے، قریش، اور یہ لوگ گئے تھے اللہ کے رسول کے ساتھ، ابو بکر. تو بیٹا جب بعد میں بہت دن کے بعد وہ جنگ کی بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ ابو بکر سے کہ والد صاحب آپ جنگ بدر میں کئی دفعہ میری زد میں آئے مگر میں نے آپ کو چھوڑ دیا. انہوں نے کہا کہ اگر تو میری زد میں آ گیا ہوتا تو میں تجھے نہ چھوڑتا. جب ابو عبیدہ بن جراح نے جب اپنے باپ کو جب قتل کیا، لوگوں نے اتنی ملامتیں کی، یہ دیکھو بیٹا، یہ دیکھو کس طرح اس نے باپ کی گردن اڑا دیا. انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے اپنے باپ کی گردن نہیں اڑائی ہے، میں نے اسلام کے دشمن کو کاٹ دیا ہے. قرآن کی آیت کیسے اتر جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کو کیسا محبت آتی ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ مومنین تو باپ کی محبت پر اللہ کی محبت کو ترجیح دے دیا اس نے. تم کہاں ملامت کر رہے ہو اس کو؟ تو جب تک کہ جان میں جان باقی ہے تو ہم اوپر تو دیکھتے نہیں، بس یہی تسلی کر لیتے ہیں کہ چلو شکر ہے اتنا تو کر رہے ہیں. وہ تو فلاں تو کلاس بھی نہیں جاتا، چلو میں کلاس بھی جاتی ہوں، تو دیکھو میں دین کا کام بھی کر رہی ہوں، یہ میٹنگ بھی اٹینڈ کرنی پہ، تو چلو بہت کر رہی ہو. بہت نہیں، ابھی زندہ ہے. امام شافعی کی دیکھیں زندگی کا چھوٹا سا جملہ تھا مگر مجھے اتنا اچھا لگا. کہتے ہیں کہ ساری زندگی کیسے بادشاہوں کے کوڑے سہے، اتنے کوڑے ہوتے تھے کہ وہ بے ہوش ہو جائے کرتے تھے. لوگ پوچھتے تھے کہ امام شافعی بہت دبلے پتلے تھے، تو کہنے لگے کہ آپ اتنا منحنی سا جسم اتنے کوڑے کیسے برداشت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں مجھے 2-4 کوڑوں کو پتہ چلتا ہے، پھر مجھے پتہ ہی نہیں چلتا. جو لوگ مار اوڑ کے چلے جاتے ہیں، پھر جب میں اٹھتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ کہیں پھٹا ہوا، کہیں خون بہ رہے، کہیں، مگر وہ اپنی بات پر، اللہ کے دین پر قائم رہے. وہ بندہ، اتنے استقامت والا بندہ جب دنیا سے رخصت ہو رہا ہے تو ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ میرے والد پر جیسی یہ غشی طاری ہوئی اور تھوڑا سا اس میں غفلت میں گئے، پھر ان کی زبان سے یہ کلمات ادا ہونے لگے کہ ابھی نہیں، ابھی نہیں. بولے کہ کیا ابھی نہیں؟ کچھ تو پھر اس کے بعد جب تھوڑی دیر بعد ان کو جب ہوش آیا تو بیٹے نے کہا کہ ابا آپ یہ کیا کہہ رہے تھے؟ کہا بیٹا میں بے ہوش نہیں تھا، میرے سامنے شیطان جو ہے میری نیکیاں گنا رہا تھا کہ امام شافعی تم تو کامیاب ہو گئے، تم پر میرا زور نہیں چلا،
तुम्हें बहका नहीं सका, तो दुनिया में उलझा नहीं सका मैं तुम्हें, तुम कामयाब का। वो मुझे तमगा दे रहा था, वो मुझे मेरी जिंदगी का तमगा, ये नेकियों का मुझे बताता था, मगर मैंने उससे कहा कि भाई शाफई की सांस बाकी है, एंड की पता नहीं कैसी हो जाए, आखिरी वक्त कैसा हो जाए, अभी तो सांस बाकी है, क्या जानूं मैं कि मैं कौन सा कलमा ज़बान से मेरी निकल जाए। मैं उसे कहा अभी नहीं, अभी कहाँ, अभी तो सांस बाकी है। तो अल्लाह ताला यही कह रहा है कि यानी मरते दम तक अल्लाह की फर्माबरदारी की ठान लो, उसकी वफादारी पर कायम रहो। पता नहीं कब चले तो कम से कम ऐन हालत जुर्म में तो ना पकड़े जाए। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि वला तमुतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। देखो तुम्हें मौत ना आए मगर इस हाल में कि तुम मुस्लिमून का मतलब क्या होता है? फर्माबरदार, इताअत गुजार, अल्लाह के सामने सरेंडर हो जाना। वातसिमू बिहब्लिल्लाह, वातसिमू कहते अल्लाह ताला फरमा रहा है कि पकड़ लो मजबूत, क्या पकड़ लो? बिहब्लिल्लाह, अल्लाह की रस्सी को। अकेले अकेले पकड़ लूंगी, आप अपने घर में, मैं अपने घर में हूं, अपने सब पकड़े रहो। क्या बात देखो, जमीआ। कभी कभी ऐसे होता है इज्तिमाइयत में कि जब ये 5 साल 10 साल कितने साल पहले जो बंबई में सैलाब जो आया था, उसमें किसी के पास कुछ नहीं था, तो उन्होंने इंसानों की एक जंजीर बना ली, इंसानों का एक गुच्छा बना लिया कि आओ पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो, एक दूसरे को पकड़ लो, नहीं बहेंगे। एक इंसान का बह जाना आसान था, मगर जहां लोगों ने ये वाले ट्रिक इस्तेमाल की वहां लोग बच गए। उस पानी की कुव्वत को इन लोगों ने सह लिया, बर्दाश्त कर लिया, उसके साथ बहने के लिए तैयार नहीं हुए, क्योंकि एक जत्था बन गए थे। एक जत्था को कैसे बहाता? इसी तरह से इस्लाम की जो ताकत थी मेरी बहनें कि जमिया, ये इज्तिमाइयत जो है, ये जो कुव्वत है, फर्दन फर्दन एक एक गिलास पानी की कोई हैसियत नहीं, वही पानी इकट्ठा जब हो जाता है तो एक सुनामी आती है, सो वही पानी पानी होता है। मगर अल्लाह ताला फरमा रहा है कि अकेले अकेले नहीं। जब किसी को बोलते हैं ना कि आप चले अल्लाह की किताब को, तो हाँ पढ़ती हूँ, घर में है माशाल्लाह, मेरे अब्बा मौलाना थे, मेरे दादा भी मौलाना थे, और मेरे घर में तो मेरे सब, मेरी अम्मा ये करती थी, तहज्जुद पढ़ती थी, तुम क्या कर रही हो? है ना, अकेले अकेले सब हो जाएगा? अकेले अकेले कैसे हो जाएगा? अगर अकेले होना होता तो पैगंबर काफी था। फिर ये सब जो झेला है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये इसीलिए तो अफराद मुझे चाहिए, मुझे अफराद चाहिए कि जो निज़ाम कुदरत है मैं उन पर नाफिज करके दुनिया पर उनको साथ लेके एक आवाज़ बुलंद करके, आज दुश्मन भी देखता है कि इनके पीछे, इनके बैकग्राउंड पे क्या है, कितनी ताकत है इनके साथ, कितनी कुव्वत है इनके साथ। तो मेरी बहन, अल्लाह ताला फरमा रहा, सहाबा ने पूछा कि हमने इसका तर्जुमा किया ना कि हब्लिल्लाह, अल्लाह की रस्सी, हब्लुल्लाह। तो सहाबा ने पूछ दिया कि अल्लाह के रसूल, अल्लाह की रस्सी से क्या मतलब है? अल्लाह की रस्सी क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, यह हदीस का मफहूम बता रही हूँ, आपने फरमाया कि अल्लाह की रस्सी ये कुरान, कुरान अल्लाह की रस्सी है जिसका एक सिरा अल्लाह के हाथ में है। अब रस्सी के देखो 2 सिरे होते हैं ना, एक सिरा खुदा के हाथ में है, एक सिरा दुनिया में है। चाहो तो वो झूल रहा है, चाहो तो पकड़ लो, तुम मजबूत हो जाओगे, कोई नहीं बहा ले जाएगा तुम्हें, तो चाहो तो छोड़ के भटको। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि वला तफर्रकू, और तफरके में ना पड़ो, फिरका बंदी ना करो। आज हमारे माशरे में देखें, ये हम लोग कहते हैं ना कि ये ब्राह्मण जो है ये अपने आप में उनको अछूत समझता है, और उनके यहाँ मतलब उनका पानी, उनका खाना, ये सब है ना उनका किस्सा कि उनकी मंदिर में ना आने पाए। ये ब्राह्मण ही पूरी दुनिया पर इनकी हुकूमत है। ये 3% लोग हिंदुस्तान में है ब्राह्मण, और पूरी डोर उनके हाथ में है। तो हम उनको बुरा समझते हैं, मगर हमारे मुसलमानों में देखो तो ये तो सुन्नी बरेलवी देवबंदी ये तब छोड़ दो। अब हम जब शादी ब्याह की बात आती है, कभी गौर किया करें कि वो कलमा गो नहीं था। अब कहते हाँ कहाँ कर दिए, दुनिया के घर कर दिए।
اچھا جولہا کے گھر شادی کر دیے. اچھا یہاں تک ہوتا کہ بمبئی والے بمبئی میں کریں, رتنا گری والے رتنا کریں, یو پی والے یو پی میں کریں, وہاں والے وہاں پہ کریں. اور یہ سب ہم نے کیا کیا, یہ برہمن واد ہے. کسی کا اگر دوسری برادری میں شادی ہو گئی تو ایسی آنکھیں پھاڑ کے کیا ہوا, وہ کلمہ نہیں پڑھتا تھا. اگر وہ انصاری تھا اور تم پٹھان تھے, نہیں انصاری لوگ نا انصاری میں کرتے ہیں, زمیندار لوگ نا زمینداری میں کرتے ہیں, یو پی والے یو پی میں والے سے کرتے ہیں, راجستھان والے راجستھانی والے میں کرتے ہیں. یہ ایک ہمارا بنایا ہوا ہم نے خود بانٹ دیا ہے. ہم ان کو عجیب سے نظروں سے دیکھتے ہیں اور وہ ہمیں عجیب سے نظروں سے دیکھتے ہیں. یہ کون والے لوگ ہیں, ان کا تو شادی بیان نہیں ہم لوگ نہیں کرتے, چاہے کتنے بھی دیندار ہو. اللہ کے رسول نے کیا بتایا تھا کہ شادی کی بنیاد 4 چیزوں پر ہے. اس میں تو یہ نہیں آیا تھا کہ انصاری اور خان اور پٹھان اور مرزا اور شیخ, کچھ آیا تھا اس میں کچھ آیا نہیں تھا. اس میں تو اپنے 4 باتیں بتائی تھی کہ شادی کی بنیاد جو ہوتی ہے, ایک تو حسن ہوتا ہے, ایک مال ہوتا ہے, ایک خاندان ہوتا ہے, ایک دین ہوتا ہے, دینداری ہوتی ہے. تو آپ نے کیا کہا کہ جہاں خوبصورتی پاؤ وہیں کر لو, جہاں مال پاؤ وہیں پڑھو, جہاں اونچا خاندان دکھے وہیں کر لو. تو کیا کہا آپ نے؟ ہاں, اور ہم پہلے اس کو مائنس کرتے ہیں کہ چلو بھائی دین تو انشاءاللہ دیکھ لیا جائے گا, بعد میں دیکھیں گے جیسا بھی ہوگا کر لیں گے. ابھی تو جہیز ملے گا, ابھی تو مال ملے گا, ابھی تو اسے اتنی حسین بہو لے کے آتے ہو تو شوکیس میں کھڑا کیوں نہیں کرتے؟ حسن کی دیوی تو تلاش کر کے لاتے ہو, تو حسین دیویاں تو بس یوں کھڑی پوجا کے لیے رہتی ہے نا. کرو پوجا نا اس کو لا کے. میں ڈھونڈ رہے ہیں, ایک منہ پہ ایک چیز چڑھ گئی ہے, کیسی بہو چاہیے؟ ہاں ذرا سا خوبصورت بھی ہو, پہلے یہ رہے گا ذرا سا. تو تم خود تو ڈھونڈنے والے کی شکل دیکھو, تمہاری صورت کیسی ہے. تم کو اگر کسی نے قبول نہ کیا ہوتا, ایک آئی تھی قسم سے, مجھے عجیب سا لگ رہا تھا کہ وہ ہمارا بھائی ہے, فلاں ہے فلاں ہے, اس کے لیے جوڑ کی چاہیے. میں نے کہا جوڑ سے کیا مطلب ہے آپ کا, جوڑ کس کو کہتے ہیں؟ تو کہنے اب دیکھو 80 لڑکیوں کی یہ تصویریں میرے پاس موجود ہیں, اس میں جوڑ بیٹھ ہی نہیں رہا ان کو. دل چاہ رہا تھا کہ میں بہت اپنے آپ کو روکا میں نے کہ کبھی تم نے بھی آئینہ دیکھا ہے جو ڈھونڈنے نکلی ہو. تو چلو بھائی ایک حسین عورت ہے, وہ سوچ رہی ہے کہ میرے گھر میں سارے خوبصورت ہے تو وہ بھی خوبصورت آ جائے. تمہاری شکل تو کسی لائق ہے نہیں, اور تم جو ہے ڈھونڈ رہی ہو پری چہرہ. تو یہ سب چیزیں کیا ہے کہ ہم نے پہلے اس کو مائنس کیا ہے نا. پہلے ہم نے کس کو مائنس کر دیا؟ دین کو. پہلے نمبر پر ہمارا جو ہے یہ ہے. پھر اس کے بعد پیسہ, اس کے بعد خود سے دے دیں گے تو ہم منع نہیں کریں گے. تم منع کیوں نہیں کرتی ہو؟ جب تمہیں بھوک نہیں لگی رہتی تبھی, جب بھوک لگی رہتی ہے تو نہیں منع کرتے, ہاں, اور جب نہیں لگی رہتی تو منع کرتے ہیں کہ نہیں. تمہارا نہ منع کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ تمہیں بھوک لگی بہت تیز سے, ہے نا. تمہیں تو چاہیے ہوتا ہے نا. کیوں دوسروں کی کمائی ہوئی دولت کو اپنے گھروں میں لا کے بھرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں تھا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بِالْبَاطِلِ. خالی یہی نہیں کہ وراثت میں کہ ڈنگے کے چوٹ پر لڑنے کھڑے ہو جائیں, اور یہ کہ یہ جو تمہارا مال تھا اس کی ماں باپ نے جو کما کے رکھا تھا, تم کیوں لے آئے؟ تو دراصل یہیں پر ہم کہتے ہیں یہ تفرقے جو ہیں, پھر ایک دوسرے کی دل پھڑتا ہے. پھر وہ بیچاری یہ بیٹی والی چلی جاتی ہے یہ جھوپڑے میں, اپنا فلیٹ بیچ دیتی ہے اور تمہاری ڈیمانڈ پورا کرتی ہے. تو یہ سب محبتوں کی یہ علامت ہے. اور رشتہ ہوگا تو محبت کی بنیاد پر ہوگا. وہ تو ہر دم پل پل ہی یاد آئے گا, تیری وجہ سے نا, تیرے بیٹے کی وجہ سے میں چلی گئی فٹ پاتھ پر. انا للہ و انا الیہ راجعون. بہرحال تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو اللہ کی رسول میں تفرقے میں مت پڑھو, تفرقے میں نہ پڑھو. اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ وذکرو, اور یاد کرو, نعمت اللہ کی نعمت کو, علیکم, جو اس نے تم پر کی. دیکھیں کب کی تھی, کیسے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ اچھا کب کی تھی, جسے ہم کہتے ہیں نا وہ یاد کرو جو ہم لوگ گئے تھے, سامنے والا کہتا ہے کون سا, کب, کہاں گئے تھے, اس کو یاد ہی نہیں آ رہا ہے. اللہ وہ پوچھ رہے ہیں کہ کب, جب, تم تھے, اعداءن, جب تم دشمن تھے ایک دوسروں کے. یہ اس کی طرف اشارہ ہے اس حالت میں جس نے
اسلام میں عرب جو ہے جس میں مبتلا تھے، خالی یہ اوس کی خزرج نہیں، خالی یہ اہل مدینہ نہیں، ان کی قبائلی جنگ جو تھی، باہمی عداوت ہے. ایک کہتے آدھی آدھی سنچری نکل جاتی تھی اگر ایک قبیلے کے کسی آدمی نے کو قتل کیا ہے تو اس کی جنریشن پیدا ہوتی تھی تو وہ ہوتی تھی تو وہ ہوتی تھی وہ ہوتی تھی، ان کو یاد دلایا جاتا تھا کہ یہ خاندان تھا، یہ تیرے دادا پردادا کو مارا تھا. اس میں یہ نسلیں برباد ہو رہی تھی، یہ قبائلی جنگ جو تھی. اب ایسا لگ رہا تھا، اب تو پورے عرب میں ایسا ہو گیا تھا کہ جیسے لگے کہ یہ قوم میٹ کے ختم ہو جائے گی، اس قدر دشمنی تھی آپسی یہ قبائلی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَأَلَّفَ بَيْنَ، جوڑ دیے درمیان، قلوب تمہارے دل. اللہ کیا فرما رہا ہے کہ اس نے تمہارے دل کو جوڑ دیا. فَأَلَّفَ، یہ آپ دیکھیے گا کہ نعمت اللہ، دلوں کا جڑنا. اللہ کہہ رہا ہے کہ بین قلوبکم، ہم نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا. فَأَصْبَحْتُمْ، پس تم ہو گئے، اصبح تم ہو گئے، کیا ہو گئے؟ بِنِعْمَتِهِ، اس کی مہربانی سے، اس کی رحمت سے، اس کے فضل و کرم سے تم کیا بن گئے؟ اخواناً، تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے. اب اللہ کہتے ہیں نا کہ یہ وَكُنْتُمْ، اور تم تھے، عَلَى پر، شفا حفرہ. شفا حفرہ کہتے ہیں کہ جو ہے اس کے جہنم کا گڑھا، من النار، وہ جہنم کے گڑھے کے کنارے، شفا حفرتن، کھڑے تھے. فَأَنْقَذَ، پس ہم نے بچا لیا، کم، تم کو، منہا. دیکھیں یہ ضمیر جو ہے یہ مؤنث کی آ رہی ہے کیونکہ آگ جو ہے نا یہ مؤنث ہے، نہیں تو منہو آتا جو مردوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، مگر یہ مؤنث استعمال ہو رہا ہے. منہا کا مطلب پھر یہاں نار نہیں لکھا گیا، پھر یہاں جہنم نہیں لکھا گیا، لکھا من النار فَأَنْقَذَكُمْ منہا. ہم نے اس سے، اب یہاں نہیں بولیں گے کہ ہم نے جہنم سے بچا لیا، یہاں ہم نے، تم جہنم کے کنارے کھڑے تھے، ہم نے اس سے بچا لیا تم کو. کذالک، اسی طرح، یبین اللہ، وہ اللہ بیان کرتا ہے، لکم تمہارے لیے، آیات ہی، اپنی نشانیاں. کیوں بیان کرتا ہے؟ لعل، شاید کی، کم، تم، شاید کہ تم، تہتدون، شاید کہ تم راہ راست پالو، شاید کہ تمہیں اپنی فلاح کا سیدھا راستہ نظر آ جائے. اس لیے اللہ تعالیٰ یہ نشانیاں بیان کرتا ہے. اب اس کا حالات دیکھ لیے تو یہی اتنے بڑے خطرے سے جو قبائلی آپس میں یہ دشمنی تھی، اگر کسی نے بچایا تو اسلام کی نعمت تھی. یہ نعمت اسلام کی وجہ سے ان کے دل جڑ گئے ایک دوسرے کے. دیکھیں اگر کسی سے کوئی جرم ہوتا تھا نا تو یہ نہیں دیکھا جاتا تھا کہ اس کی غلطی ہے یا نہیں ہے، وہ سزا کا مستحق ہے کہ نہیں. بس آپ کے گھر والوں نے کسی کا، آپ کے قبیلے والوں نے کسی کی چوری کر کے آیا ہے، کسی کا قتل کر کے آیا ہے، تو یہ نہیں دیکھنا ہے کہ اس نے غلط کام کیا کہ صحیح کام کیا. صرف یہ دیکھنا ہے کہ وہ آپ کے قبیلے کا ہے تو آپ کو سپورٹ کرنا ہے. آپ کے خاندان کا کتنا نظر اس سے، اور مجرم ہے کہ غیر مجرم ہے، مگر ہے وہ آپ کے قبیلے کا. بس کسی کی وہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں، یہ قبائلی کی بات تھی. کبھی کبھی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ ابو جہل نے جب مارا تھا حرم میں، تو اب یہ حضرت حمزہ کو دیکھو، اور بے نیاز بندہ تھا، اسے سرکار نے مکہ میں کیا ہو رہا ہے، رسول اللہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور شکار اور سفر اور سواری، اور وہ کہتے ہیں نا من موجی لوگ ہوتے ہیں نا، کچھ اس ٹائپ کے تھے. وہ کیا ہو رہا ہے، کچھ کام نہیں، بس اپنا کھائے پیے نکل کے، گھوڑا لیے سواری لیے شکار پہ نکل گئے. تو جب ان کی بادی نے آ کے کہا کہ حمزہ، وہ پلٹے جاتے جاتے کہتے سن رہے تم تو جا رہے ہو سفر پر، سفر سے آئے ہو، تو ابھی کہا تو کہہ لے کیا ہوا، کہ خبر ایسی سناتی ہوں میں تمہیں کہ تمہارے یہ بھتیجے کو، محمد بن عبداللہ، کون سا بھتیجا، کہتے محمد بن عبداللہ کو کیا ہوا اسے، کہ اسے ابو جہل نے مارا ہے. اب وہ دوسرے قبیلے کا تھا نا، اب وہ کہاں تھا، وہ ادھر ہی کمان پھینکی اور ادھر ہی کمان اٹھا، گھوڑے سے اترے اور سیدھے حرم.
کہیں جاؤ دیکھو لاوارث تمہیں تو اس کا باپ بھی نہیں، تم چچا ہو نا. بس وہ غیرت، ان کی غیرت کا کوئی اسلام نہیں، کچھ نہیں، کوئی دین نہیں، کوئی مطلب نہیں، مگر یہ میرے قبیلے کا تھا محمد، تم نے اس پہ ہاتھ اٹھا کے ہمارے قبیلے پہ ہاتھ اٹھایا ہے. یہ چیز تھی حمزہ کے وہاں جانے کی. اور جانے کے بعد ابو جہل وہی کھڑا تھا. اللہ کے رسول تو چلے گئے تھے، انہوں نے اپنی وہ کمان اٹھائی، اسے سر پر مارا، اس کے سر سے خون بہنے لگا، چلے آئے وہاں سے مار کے. اچھا پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہتے ہیں کہ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ وہ آئے اور اللہ کے رسول نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ابو جہل کا سر پھاڑ کے آ گیا. تو اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ کہتے ہیں میرے چچا اگر آپ اس کا سر نہ پھاڑتے اور آپ اسلام قبول کر لیتے تو مجھے اس سے کہیں زیادہ خوشی ہوتی. اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ جب اس نے ابو جہل کو للکارا جب ان کو کہ تو نے کس بنا پر تم نے میرے یہ بھتیجے پہ ہاتھ اٹھایا، اس لیے کہ وہ تمہارے بتوں کی پوجا نہیں کرتا، وہ اللہ کو ایک مانتا ہے. اس نے کہا کہیں کہ لو میں کلمہ پڑھتا ہوں نا، آؤ مجھے مارو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد اللہ، میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اے ابو جہل آؤ ٹکر لے تو مجھ سے. اور سامنے آیا تو اس نے اٹھا کے مار دیا. تو انہوں نے کہا کہ یہ وجہ تھی حضرت حمزہ کی زیادہ مستند روایت یہ ہے کہ ان کے اسلام کے قبول کرنے کا اللہ تعالیٰ کبھی بھی. تو میں یہ کہنا چاہ رہی تھی یہ قبائلی جو چیزیں تھیں یہ اس قدر حاوی تھی. اب دیکھیں اس وقت جب اللہ کے رسول شیب ابی طالب میں گئے، شیب ابی طالب جانتے ہیں آپ لوگ نا، جب بائیکاٹ ہو گیا تھا آپ کا یہ مکے میں، ان کا سال انہوں نے کہا کہ ان کو نکال دو، کھانا پینا کو بند کر دو، پتہ ہے نا آپ لوگوں کو. ہاں تو وہ جب تو اس میں وہ لوگ بھی گئے تھے جو کلمہ نہیں پڑھے تھے، وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کا قبیلہ جا رہا تھا تو قبیلہ قریش کے سارے لوگ گئے تھے، چاہے مسلمان چاہے بغیر مسلمان، بس قبیلے کی بات تھی. تو اصل میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم یہ قبائلی لوگ، ہماری برادری میں ایسا ہوتا ہے، اب شادی ہوتی ہے نا، اب 10 جوڑا کپڑا ان کو برادری میں ان کو ایک آدمی کو دینا پڑتا ہے. کسی نے کہا کہ کپڑے کے چکر میں کوئی بچی تھی ایسی کہ مذاق کر رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ آنٹی وہ میری امی کو نا یہ جوڑوں سے اتنی محبت ہے نا کہ میں تو کہہ رہی اگر مر بھی جائے نا، اگر دکھا دے کہ یہ امی جوڑا تو اٹھ کے بیٹھ جائیں گی. تو کہتے ہیں کہ اب کتنے جوڑے، اب نہ تو جوڑے نہ کرو. اب کبھی کبھی یہ بھی ہے، ایک بہو ساس کا کیس ایسا بھی میرے پاس آیا کہ وہ کہہ رہے تھے بھائی کیا جھگڑا ہو گیا، کہے کہ میں تو حج پہ جا رہی تھی، اس کی ماں نے تو لفافے اور جوڑے مجھے نہیں دی. ہاں میں نے کہا تم حج پہ جا رہی تھی نا، تو اس کی بہو کی ماں کو کیا کرنا تھا، بہو کی ماں کو کیا کرنا تھا، لفافے، لاؤ پیسہ دو، سب سے بھیک مانگ کے جاؤں میں. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ہوتا ہے وہ اپنے خاندان کی، ہماری برادری کی، ہم لوگوں میں ایسا ہوتا ہے، یہ لوگوں میں ان لوگوں میں ایسا ہوتا تھا، یہ قبائلی لوگوں میں ایسا ہوتا تھا، سمجھے؟ وہی بات ہم لوگ بھی ٹھان کے بیٹھے رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ بہت بڑی نعمت تھی. یعنی کبھی آپ سوچیں دلوں کو جوڑنا، کبھی دل پھٹے ہوئے، یہ اللہ کی نعمت اٹھ گئی ہے. چاہے اپنے ہر انسان بھائی بہنوں کے دل اس طرح سے جڑے ہوئے نہیں رہ گئے، خاندان کے دل پھٹ گئے ہیں. تو یہ دل کی جیسے اللہ کی نعمت ہوتی، جیسی ساری بے برکتی رہتی ہے نا، ایسی بے برکتی میں ایک بے برکتی یہ بھی ہے کہ یہ نعمت چھین لی گئی ہے ایک جڑے ہوئی دل سے. کبھی شادی بیاہ ہوتی تھا، آپ سوچے پہلے زمانوں میں جب بچپنا تھا کہ لوگ اترتے تھے تو اس لیے نہیں کرتے تھے کہ چلو میں تو آ گئی، اب تمہیں آؤ توڑو، تم خاطر بات کرو میری. ایسا کرتے تھے، کہتے تھے بھی عزت کا معاملہ ہے، جس کے گھر اترے ہیں ان کا عزت کا معاملہ ہے، چلو چل پڑے. پہلے اپنے بچیوں کو بھی سمجھاتے تھے ہم لوگ کہ جب اتر گئے ہو تو اٹھو. ابھی ہم نہیں اٹھے، چلو بوڑھے ہو گئے، ہمارے بچوں کو جاؤ دیکھو فلاں پھوپھی نانی چچی کیا کر رہا ہے، کون کر رہا ہے، ادھر جاؤ تو ادھر دیکھو تو صحیح. مگر اب معاملہ یہ ہے کہ ہم ہلنا تو درکنار ہے، ہمیں لا کے ادھر سجاؤ گے نہیں تو کیوں بلائے تھے، تمہاری استطاعت نہیں تھی. تو یہ پھٹے ہوئے دل ہیں اصل میں. اب پھر اس میں رہتا تھا تم جوڑا لے گئے، اب اس کو اب وہ کپڑا وہ جوڑا اب وہ لے جاؤ، یہ جولاہی کے پاس وہ جیسے سونا لے جاتے ہیں گھس کے دیکھتے ہیں، پھر وہ کپڑے دیکھے جانے لگے
کہ کس کوالٹی کا تھا, کتنے کا تھا, تو کانچ خریدا تھا تو کتنے کا ملا تھا, تو تم نے تو مجھے ایسا دیا تھا تو میں نے تمہیں ویسا دیا, تو میں تو اتنا بھاری والا دے کے آئی تھی, یہ دیکھو یہ تحفہ ہے, اس کو گفٹ کہیں گے, یہ تحفہ نہیں ہے, یہ تو ایک پھٹا ہوا دل ہے جو تمہارے کپڑوں کی شکل میں نظر آ رہا ہے. ایک ہوتا ہے کہ چھوٹی سی چیزیں بھی انسان, وہ کپڑا نہیں پھٹا ہوتا, تمہارا دل پھٹا ہوا ہے. ایک تو چھوٹی سی محبت سے ایک بوٹی سالن رکھ کے پہلے زمانے میں پڑوس میں اتنا سا شوربہ دے آتے تھے نا, ہے نا, کیسا لگتا تھا. اب تو یہ ہے کہ اب تمہارے طرف سے آیا ہے اور میرے اوپر اتنا بوجھ بنا ہوا ہے, اب پیالہ بھی رکھا ہوا ہے, میں روز کلاسز جاتی ہوں, پڑھاتی ہوں, آپ پڑھتی ہیں, کب اس کو دینا ہے. اللہ جو کوئی لے کے آئے تو جان کے مجھے کیوں لے کے آئے. اب برتن کیوں رکھا ہوا ہے, برتن رکھے تمہارے پاس برتن نہیں ہے, جب تمہیں بھیجنا ہوگا تو تمہارے پاس برتن نہیں, کچھ نہیں. اچھا رکو, تو یہ تمہارا احسان میرے اوپر نہ رہے. اچھا مجھے ٹائم, چلو شکر تو ڈال دوں, ہے نا. اب کارڈ کا سیزن ہے نا, کارڈ کا. یہ دیکھو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے, یہ کہ تم تفرق ہو, تو یہ سب چیزیں محبت والی نہیں ہیں. کارڈ جب بڑھتا ہے تو نہیں دیکھتے, کچھ ٹھان کے ہم کہتے قبائلوں کی بات تھی, قبائلیوں کی بات تھی, وہ اوس و خزرج کی بات تھی. نہیں, یہ دیکھو کارڈ لے کے جاتے ہیں, منہ میٹھا کر کے, ارے نمکین چیز کھلا دو نا, کوئی کیا فرق پڑتا ہے. اچھا کچھ نہیں, قسم سے میں نے دیکھا, سچی بات بتاتی ہوں, یہ تو کتنے شوگر والا بیچارہ اگر کسی کے یہاں جا رہا ہے کتنی شکر کھائے گا. اگر وہ بھی سنت ادا کرتا ہے نا, وہ بھی سنت ادا کرتا ہے کہ ہاں ہم یہ تو ہے نہیں تو کہیں شادی بیاہ میں کہیں وہ نہ ہو جائے, جھنجھٹ نہ ہو جائے. یہ شکر تو شکر ہی تو حفاظت کرے گی, شکر تو مار ڈالتی ہے, یہ جسم کو ختم کر دیتی ہے, اور شکر حفاظت کرے گی. ابھی یہ سب چیزیں جو ہیں یہ کیا ہے, کہاں کا بنا ہوا ہے کہ آپ کارڈ لے کے آئے تو نمکین نہ دوں میں آپ کو, منہ میٹھا کر کے جائیں. منہ میٹھا تو ڈاکٹر منع کرتے ہیں, کہنا مطلب منہ میٹھا نہ کرو, تو پھر کیا کرو گے. تو یہ سب چیزیں کیا ہیں, ایک بنی بنائی چیز ہمارے معاشرے کا سیٹ اپ ہے. اسی طرح اب یہ واٹس ایپ پہ کارڈ بھیج سکتے ہیں سب کے پاس, کھڑاک سے میں نے ادھر کلک کیا ادھر آپ کے پاس پہنچ گیا. مگر وہ 4 مالا سیڑھیاں چڑھنا آپ کا مقدر ہے نا, تو جتنی اذیت لکھی ہوئی ہے نا اتنا تم جھیلو گے. اب گھٹنے میں درد ہے, وہ کر رہے ٹکر ٹکر اوپر چڑھے جا رہے ہو, کرے جا رہے ہو. اب کہا کہ کارڈ پڑھ رہا ہے, تھک گئے. اللہ پوچھے گا وقت کہاں کھپا کے آئے ہو, اب مر کے آ گئے نا. تو یہ کہتے کیا کرتے ہو, تو اتنے بچے تھے, وہ تو کارڈ پڑھنا تھا. اب میں بھی تو ٹھان کے بیٹھی ہوں, جب تم نہیں کارڈ لے کے آؤ گے تو میں کیوں آؤں, میرے پاس کہاں ٹائم ہے. تو یہ سب کیا چیزیں ہیں, یہ خود ساختہ قوانین ہیں جس کو ہم قرآن سے بھی بڑھ کر, نماز قضا ہو جائے مگر یہ کسی کا گھر نہ چھوٹنے پائے. ایک کلک میں وہ وقت قرآن پڑھ لیتے. میں سچ کہتی ہوں کہ اگر تمہیں آخرت یاد آتی نا, تو جتنی دیر میں وہ کارڈ تم نے بانٹا ہے نا, سب کا فون نمبر اکجا کر کے گروپ بنا کے ایک کلک کرتے تمہارا کارڈ سب کے پاس, سب دیکھ لیتے کارڈ کی شکل. اور ادھر چھپوانے میں تم کو ایک ہی چھپوانا پڑتا. نمونے والا جو دیتا ہو نا, اسے کہتے کہ ایک نمونہ بنا دو پہلے, وہ نمونہ بنا دیتا, تمہارے کارڈ کا پیسہ بچ جاتا. اسی نمونوں کو آپ فارورڈ کر دیتے, کہتے نہیں چھپوانا ہے, اس نمونے کا جو چاہیے تم لے لو, ہے نا. مگر ہم نے تو وہ تو ہے نا, تو تمہارا مال کدھر گیا, تو اللہ کے سامنے جواب دینا ہی ہے نا. کو کارڈ چھپوائے تھے نا, اور کیسا اسٹون لگائے تھے اس میں. یہ سب کیا ہے میری بہنیں, وہی قبائل. ہم کہتے قبائلی ایسا کیوں کرتے تھے, اس لیے کہ وہ پابند تھے. تو ہم سے کوئی کہے کہ بغیر کارڈ بانٹے شادی نہیں ہوگی, کوئی بول کے دیکھو, کیونکہ ہم نے ہمارے معاشرے کا حصہ ہے نا, تو معاشرے کی نافرمانی کیسے کروں. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ, اس میں تمہارے لیے نشانی تھی کہ ہم نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا. دلوں کو جوڑنا بہت بڑی نعمت ہے. ایک حدیث سن کر آگے بڑھتے ہیں کہ دیکھیں محبتیں بہت ہوتی ہیں نا, وہ محبت جو اللہ کے لیے ہو. خونی رشتے کا تعلق کی بہت اہمیت ہے قرآن میں, رحم کے رشتے, خون کے رشتے. مگر حقیقت میں کہ وہ رشتے بھی آسمانوں تک نہیں جائیں گے ہمارے ساتھ. ہمارے ساتھ آسمانوں میں وہ رشتے جائیں گے جو اللہ کی بنیاد پر, اللہ کے لیے جو رشتے قائم کیے گئے. میرا تعلق نہیں تھا مگر میں نے اس سے دوستی کر لی, اس لیے کہ میرے رب کے لیے, اللہ کے لیے, اللہ کی عزت و جلال کے لیے. تو بڑی مستند حدیث ہے, میں تھوڑا سا بتا دیتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جب بڑی افراتفری کا عالم ہوگا, جب سوانحے پہ سورج ہوگا, جب پسینے میں سب ڈوبے ہوں گے, اتنا برا حال ہوگا
کہ وہ اچھا یا برا، لوگ یہ کہیں گے حساب شروع تو ہو، کھڑکی کھلے تو صحیح. اتنا اس وقت اللہ تعالیٰ آواز دے گا کہ کہاں ہیں وہ لوگ، کہاں ہیں وہ لوگ جو میرے لیے جمع ہوتے تھے. یعنی VIP کی طرح اس میں سے ان لوگوں کو نکالا جائے گا. اللہ ان لوگوں میں ہم سب کا شمار کر لے. اور تو کچھ ہے نہیں ہمارے پاس مگر یہ جوڑنا اور بیٹھنا، اللہ کی چیزوں کو یاد کرنا، اس کے کام کرنے کے لیے سوچنا. یہ اللہ تعالیٰ یہی ہے، یہ اسی پہ تو راضی ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ جو میری خاطر جو آپس میں محبت کرتے تھے ان کو وہاں سے چن کے نکال دیا جائے گا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میں بہت یہ حدیث سناتی ہوں اور مجھے سنا کے بہت اچھا لگتا ہے کہ جنت کے بہت سارے دروازے ہیں نا، جیسے باب الریان ہے اور اس طرح سے 7 دروازے جنت کے اور جہنم کے 8 ہیں. تو کہتے ہیں کہ ایک دروازے کا نام ہے باب الایمن. وہ باب الایمن میں اس کے راوی جو ہے ابو حازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول کو فرماتے سنا کہ جنت میں ایک دروازہ جس کا نام باب الایمن ہے، اس میں کچھ لوگ ہوں گے جو اس طرح داخل ہوں گے. کہتے ہیں کہ مجھے بھول گیا کہ آپ نے 7 لاکھ کہا تھا یا 70,000 کہا تھا، یہ دونوں چلو 70,000 ہی صحیح. تو کہتے ہیں کہ ان دونوں میں کوئی فگر تھی جو اللہ کے رسول نے کہا کہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے ہوئے داخل ہوں گے، اور کوئی شخص، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، کہ کوئی شخص داخل نہیں ہوگا جبکہ دوسرا داخل نہ ہو جائے. یعنی کہ بیک وقت کتنا چوڑا دروازہ. یعنی وہ لوگوں نے جب وہ پوچھا کہ وہ کون لوگ تھے، کہیں کہ وہ اللہ کے لیے یکجا ہونے والے لوگ تھے، وہ اللہ کے لیے محبت کرنے والے لوگ تھے. دنیا میں وہاں نہیں اللہ گروپنگ کرے گا کہ چلو یہاں لوگ یہ لوگ اتنا بڑا گروپ اس میں جنت میں جائے، اتنا جہنم میں جائے. اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ ہم نے تم کو یہ دلوں کو جوڑنا ایک بہت بڑی نعمت ہے. اگر دل بہت زیادہ پھٹے ہونا تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے اس نعمت سے محروم کر دیا ہے. اب یہ دیکھیں خاندانی روابط میں ہمارے، دیکھیں ہمارے عزیز و قریب بھائی بہنوں کو دیکھیں کیسا ہو گیا ہے معاملہ. حتیٰ کہ شوہر بیوی کا معاملہ بھی اب دیکھیں تو دل پھٹے ہوئے ہیں. بیوی الگ کچھ کر رہی ہے، شوہر الگ کچھ کر رہا ہے. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ، وَلْتَكُمْ اور چاہیے کہ مِنْكُمْ تم میں سے ہوں، اُمَّتٌ ایک گروہ، یدعون کس لیے گروہ ہونا چاہیے. اب یہ جتھا کا دیکھیں، اب یہ محبت کا دیکھیں، اب اصل کام بتایا جا رہا ہے. کیوں جتھا بنو گے، کیوں ایک دوسرے سے محبت کرو گے، کیوں ایک ساتھ بیٹھو گے، کیوں اجتماعیت کرو گے. اس لیے کہ تمہیں یہ کرنا ہے. ولتکن ہونے چاہیے تم میں سے، منکم تم میں سے، امتن ایک گروہ، یعنی تم میں سے کچھ لوگ تو ایسے ضرور ہونے چاہیے. کیا؟ یدعون جو پکارے، الی الخیر خیر کی طرف، ویامرون اور حکم دیں کس چیز کا؟ معروف کا، وینہون اور منع کریں، نہیں بولتے ہیں نا، نہیں روکنا، وینہون. انیل کتنی ویسی 5 آیت ہو رہی کیا؟ رکوع ہو رہا ہے، آسان ہے، آسان پڑھ لیتے ہیں. اولئک هم المفلحون، اللہ اشارہ کر رہا ہے کہ جو یہ کام کریں گے وہی فلاح پانے والے ہیں. ولا اور نہیں. اب دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ اسی بات کو پھر دہرا رہا ہے. ولا تکونو اور نہ ہونا چاہیے، کالذین تم لوگ میں سے، تفرقو کہیں تم، تکونو کل کا جو ہے جیسے کہ تم میں نہیں ہونے چاہیے اس طرح کے لوگ جیسے کہ تفرقو، کہتے ہیں ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا. تفرقو جو فرقوں میں بٹ گئے. واختلفو اور انہوں نے اختلاف کیا. کب؟ من بعد اس کے بعد کی، ما جاءہم البینات اس کے بعد کی سب باتیں پتہ ہیں، واضح ہدایت پانے کے بعد پھر اختلاف میں، اردو میں کہیں گے کہ سب کھلا سامنے دیکھ لیے، اس کے بعد بھی اس میں مبتلا ہو گئے. ان کو پتہ ہے کہ یہ گناہ ہے، ان کو پتہ ہے کہ یہ غلط ہے، ان کو پتہ ہے کہ اسلام پسند نہیں کرتا، پھر بھی مبتلا ہے. سوچے بنی اسرائیل کی صفت. وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، وَأُولَئِكَ یہ اس میں اشارہ ہے، ان کے لیے عذاب عظیم ہے، بہت بڑا عذاب. اور ایک وہاں کا ایک جو حشر کے میدان کا ایک منظر پیش کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں
وہ بھی ایک مرحلہ. ہم کہتے ہیں بڑے مسائل ہیں. سب سے بڑے مسئلوں میں تو ایک مسئلہ وہ ہے ہمارا اور آپ کا. یوما، دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس دن کو یاد کرو جب عدالت ہوگی، جب اللہ تعالیٰ نفس نفیس عدالت کی کرسی پہ ہوگا، جب فرشتے جیسے گواہ ہوں گے، جب ہمارا سارا ریکارڈنگ، ہمارا سارا آڈیو ویڈیو سب اللہ کے سامنے کھول دیا جائے گا، جب زمین کو کہا جائے گا اچھا تو بول، جب ہاتھ پاؤں کو زبان بند کر کے ہاتھ پاؤں کو کہا جائے گا اچھا تو بتاؤ تجھ سے کیا کام لیا گیا، جب دماغ کو کہا جائے گا، جب ہمارے پاؤں کو کہا جائے گا تو بتاؤ کہاں کہاں چل کے گئے تھے لوگ، تو وہ انسان کہے گا کہ تو آج میرے خلاف گواہی دے رہا ہے. یہ قرآن کی آیتوں میں سے آپ آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت اور عافیت زندگی کے ساتھ رکھے کہ ہم اس کی جو دوستی کی ہے اللہ تعالیٰ اسے یہ نبھانے والا بنائے. قرآن یوم تبیض، اب اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہا ہے کہ اس دن تبیض روشن ہوں گے وجوہ چہرے وتسود وجوہ. اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اب دیکھو اس روز کیا ہو گیا جب کہ کچھ سرخرو ہوں گے، کہتے ہیں نا سرخرو ہو گئے، اور کچھ لوگوں کا وتسود سیاہ ہوں گے چہرے، یا منہ کالا ہم کہہ سکتے ہیں. کچھ لوگوں کا منہ کالا ہوگا یا ان کے چہرے سیاہ ہوں گے. فَأَمَّا الَّذِينَ، پس جو جن لوگوں کے لَذِينَ اسْوَدَّتْ، جن لوگوں کے وجوہہم سیاہ ہوں گے ان کے چہرے، ان سے کیا کہا جائے گا؟ اکفرتم، کیا تم نے نافرمانی کی تھی؟ بعد ایمانکم، ایمان بھی تھا اور نافرمانی بھی تھی. یہ کون سا ایمان تھا؟ یہ کون سے مسلمان تھے؟ فذوقوا، پس چکھو عذاب، بما کنتم، اس کے بدلے میں، تکفرون، جو تم جو رویہ کافرانہ رویہ جو اختیار کیا تھا تم نے. تم تو کافر نہیں تھے، تمہارا طریقہ، تمہارا چلن، تمہارا کھانا، تمہارا پینا، سب رویہ وہ جو کافروں جیسا تھا. وَأَمَّا الَّذِينَ، اور وہ لوگ جو الَّذِينَ ابْيَضَّتْ، جن کے چہرے وجوہہم، جو ان کے چہرے جو روشن ہوں گے. اصل میں ابیض جو کہتے ہیں سفید کو کہتے ہیں، تو سفید کا مطلب روشن. ففی رحمت اللہ، جن کے چہرے روشن ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ اللہ کی رحمت میں. کتنا اچھا جملہ ہے کہ مجھے تو کوئی فکر ہی نہیں. کوئی کہے نا چلو تمہیں ٹینشن ہے، ہم یہ بکنگ ہے، لوگ پوچھ رہے ہیں اچھا سیٹ بک ہے کہ نہیں بک ہے، باہر بڑی گرمی، بڑی افراتفری، چالو ڈبے میں بڑی بھیڑ، کہیں ہمارا تو فرسٹ اے سی سیکنڈ اے سی میں بک ہے، ہمارا تو کوئی ٹینشن نہیں ہے. ابھی تھوڑا سا بھیڑ ہے، ابھی جب ٹرین میں بیٹھ جائیں گے تو ایک دم ریلیکس، ٹھنڈے بھی ہو جائیں گے، کھانا بھی ہوگا. اب آپ لوگ چالو ڈبے میں جاؤ تو کیسا ہوتا ہے کہ ففی رحمت اللہ، اللہ کی رحمت میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں شامل کر دے. اللہم اجعلنا منہم ہم فیہا خالدون. اور تھوڑی دیر کے لیے نہیں کہ ڈبے میں سے چلو اترو پھر وہی پسینہ میں. اب وہ دیکھو کیا ہے، خالدون، ہمیشہ. تلک آیات، یہ ہیں وہ، یہ اللہ کے ارشادات ہیں. نتلو، ہم پڑھتے ہیں، ہاں اس کو، ہاں دیکھو یہ آیات مؤنث ہے نا، تو ضمیر اس کی مؤنث آ رہی ہے. ہم پڑھتے ہیں اس کو، علیکا، تم پر. کون یہ کس پر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ واحد ہے یہ علیکا. علیکم ہوتا تو سارے مخاطب ہوتے، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آیات ہے. یہاں نہیں لکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ گرامر بتاتی ہے. ہم یہ آیات پڑھتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ اس کو پڑھتے ہیں، علیکا، تمہارے اوپر، حق کے ساتھ، یعنی ٹھیک ٹھیک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم انہیں سنا رہے ہیں. وَمَا اللَّهُ، اور نہیں اللہ، یریدو، چاہتا ہے وہ، اور نہیں چاہتا ہے وہ، ظلمن، نہیں ارادہ رکھتا ہے، نہیں چاہتا ہے وہ ظلم کا، للعالمین، دنیا والوں پر وہ ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور للہ، لیے کس کے؟ اللہ کے لیے. ما، جو، فی، میں، سماوات، آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے. تم کدھر گھر بناؤ گے؟ کہاں جا کے گناہ کرو گے؟ یا تو اس کی زمین چھوڑ دو،
اسی کی زمین پہ کھڑے ہو گئے نا, پاؤں کے نیچے تو کیا ہے؟ اللہ کی زمین ہے. تو ما فی السماوات والارض, یہ نافرمانی کرنا ہے تو کوئی ایسی جگہ ڈھونڈ لو جو اللہ کے قبضے قدرت سے باہر ہو. وَإِلَى اللَّهِ, اور اسی کی طرف, الا مطلب طرف, اللہ کا مطلب اللہ, ہم اسی کی طرف ترجع الامور کہتے ہیں. سارے امور یہ امر اور کام کی جمع ہے, امور. رجع پلٹنا, اور سب کہاں جائے گا معاملہ؟ سارا سمیٹ کے کر کے کدھر جمع ہونا ہے؟ اللہ کی طرف. بھائی اتنا, یہ آخری جملہ دیکھیے, جو دل چاہتا ہے کر لو, جیسے چاہتا ہو جی لو, مگر سب معاملہ اللہ کی طرف جانے والا ہے. جو اللہ ان چیزوں سے کچھ چیز کو پسند کرتا ہے, کچھ چیز کو ناپسند کرتا ہے. اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق دے, غفور الرحیم, کہ ہم اس کے فرمان پہ چلیں. اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو تو شفاء کاملہ عطا فرما دے. کچھ لوگ اسپتال میں ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ تو خیر کا معاملہ کر دے. دعا پڑھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم آنس وحشتی فی قبری, اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ. اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ اناء اللیل واناء النہار واجعلہ لحجتہ یا رب العالمین.